بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پچھلے دنوں میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ فیس بک کے میرے پیج پر چوروں کی طرف سے بہت زیادہ رپورٹنگ کی گئی اور بہت زیادہ مجھے ہارٹ کیا گیا، جس وجہ سے ویڈیو تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اور اپنی ویڈیو شروع کرنے سے قبل فیٹف گرے لسٹ سے وطن عزیز پاکستان کو نکلوانے کی بہترین کاوشوں پر ہمارے گریٹ آرمی چیف جناب جنرل قمر باجوہ کے عظیم کارنامے کو پوری قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور پاک فوج کے سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک کو پوری قوم مبارکباد پیش کرتی ہے۔ اور جیسا کہ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک کے میرے پیج پر کراچی سمیت ملک بھر کے محنت کش اور محب وطن عوام کے ساتھ بیرون ملک بسنے والے عوام الناس نے اپنی پاک فوج کے ساتھ جس قدر بھروسے اور چاہت کا برملا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ عوام الناس نے تجربہ کار سیاسی چوروں، چمچوں، ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ بلیک مافیاز کے کرمنل مائنڈ چوروں اور مکاروں اور ان کے جرائم پیشہ ساتھیوں سے آپ سب کی واضح نفرت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سب لوگ اپنے وطن پاکستان سے اور اپنی پاک فوج سے بے انتہا محبت کرنے والے محب وطن عوام ہیں، جو کہ قومیت، فرقہ واریت اور عصبیت کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانی عوام آپس میں مل جل کر بھائیوں کی طرح سے رہنا پسند کرتے ہیں اور پاک فوج کے سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک آپ سب کے اس قومی جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ سب کے انتہائی مشکور ہیں۔ اور جس کے ساتھ ہی آپ سب کا یہ جذبہ لائق تحسین ہے کہ ملک بھر کے محب وطن عوام نے اپنے اپنے علاقوں میں عوام کو آپس میں لڑانے والے ملک دشمن اور عوام دشمن، اینٹی آرمی سیاسی چوروں، لوٹوں اور لٹیروں کے ساتھ بلیک مافیاز کے منافقوں اور مکاروں کا آپریشن آز خود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جرائم پیشہ افراد اور سیاسی چوروں کی مذمت کرنا ہم سب کا حق ہے، مگر ان چوروں کے پیچھے والوں کی درگت بنوانے کے لیے آپ لوگ پاکستان رینجرز اور سندھ رینجرز کے قریبی مرکز سے رابطہ کر کے ان کی شرپسندی کے بارے میں انہیں آگاہ کرنا بھی ہم سب کا فرض ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں ہرگز نہ لیں۔ اور ایک بڑا تاریخی سچ یہ بھی ہے کہ حالت جنگ ہو یا قدرتی آفات یا پھر سیاسی چوروں کی جانب سے سادہ دل عوام کے ساتھ لوٹ مار، کرپشن، بد امنی اور جرائم، خواہ کیسے بھی برے حالات ہوں تو سسکتے اور بلکتے ہوئے عوام کو پاک فوج نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور پھر قوم نے
سیاسی چوروں، بگ کرمنلز، سیاسی چوڑوں اور چماروں سے نجات کی اپنے اللہ سے جب بھی دعا مانگی تو اس اللہ نے ہم سب کی مدد کے لیے پاک فوج کو ہی بھیجا، اور پاک فوج نے پوری قوم کے درد کو سمیٹا۔ جگہ جگہ عوامی شکایتی سیل لگا دیے کہ عوام اپنی تکلیفیں پاک فوج کو بتائیں۔ اور ابھی حال ہی میں آپ سب نے یہ دیکھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے دل برداشتہ مظلوم عوام پر سیاسی چوروں نے بدترین مہنگائی کی مزید بارشیں کر کے تمام غذائی اجناس، گندم اور دودھ تک کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا، اور سبزیوں کی قیمتوں کو سیاسی چوروں نے آسمان تک پہنچا دیا۔ اور اس کے برعکس آپ سب نے یہ بھی دیکھا کہ 2005 کے زلزلے میں ہماری پاک فوج نے متاثرہ عوام کو یہ تمام غذائی اجناس انتہائی کم قیمت پر فراہم کی، اور غریب عوام کو یہ تمام چیزیں مفت میں فراہم کی۔ اور سیاسی چوروں کے پیدا کردہ آج کے برے حالات 2022 میں بھی ہماری پاک فوج نے اپنی پورے مہینے کی سیلری سیلاب سے متاثرہ اپنے ہم وطنوں کو دے دی۔ اپنی پورے مہینے کی سیلری سیلاب سے متاثرہ اپنے ہم وطنوں کو دے دی، جبکہ سیاسی چور قوم کا پیسہ امریکی بینکوں سے واپس لینے کے بجائے یہ انٹرنیشنل بھکاری حسب عادت 10 روپے کی بھیک عوام سے مانگ رہے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے موبائل میں 50 اور 100 روپے کا لوڈ رات میں ڈلوایا، جسے اگلے دن پی ایم کی آپریٹر نے وزیر اعظم فنڈ میں 10 روپے کا بول کر وہ لوڈ بھی ہمارا چوری کر لیا، کیونکہ مانگنا اور چوری کرنا ان کی فطرت ہے، اور نیچر کین ناٹ بی چینج۔ اور ناظرین محترم، پچھلے دنوں میرے دو ساتھیوں میر عالم اور عامر منشی، جو دونوں لوگ میرے سابقہ 80 سالہ وکیل صاحب کو بھی بخوبی جانتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، ہمارے بیچ واٹس ایپ پر وائس میسیج پر سابقہ وکیل صاحب کی کارکردگی سے متعلق بات چیت ہوئی، اور جس سے آپ سب کو مزید یہ پروف ہو جائے گا کہ سابقہ وکیل صاحب نے کس طرح سے میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی اور مجھے گمراہ کر کے اور میری سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور مجھے انصاف دلانے کے نام پر میرے ساتھ لوٹ مار کی، اور میری معصوم وائف کے قتل کیس کو بھی دفن کرنے کی پوری کوشش کی، جو آپ سب کے لیے ارسال خدمت ہے۔ سنیے پلیز توجہ کے ساتھ۔ السلام علیکم یار، کیا حال ہے بھائی؟ میرا عالم، آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے؟ اور سب ٹھیک ٹھاک؟ پلازے میں کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ ہاں ماسٹر صاحب، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے۔ اور جی آپ کا وہ کیس کا کیا ہوا؟ یار وہ جو بندہ ہے، جو وکیل صاحب ہے، بیرام نام ہے اس کا، وہ تو مجھے ایسے ہی بندہ لگ رہے، وہ 2 روپے کا بندہ ہے نہیں، اور آپ ماشاءاللہ سے استاد آدمی ہو، آپ نے اس کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ چلو یہ بندے وکیل ہے، ایکسپیرینس ہے اس کے پاس، یہ آگے جا کے کیس لڑے گا۔ لیکن بھائی اس کو کورٹ کے باہر بھی لوگ اس کو اسی فراڈی کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ 2 ٹکے کا آدمی ہے نہیں۔ آپ غلط راستے پہ چلے گئے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بول دیا تھا کہ بھائی ایسے لوگوں کے ساتھ مت جاؤ، لیکن آپ ایک سیدھے آدمی ہو، آپ اپنی طرف سے گئے، وہ آپ سے مال بٹورتا رہا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا بھائی۔ ایسے لوگوں کی تو جو ہے نا عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں۔ السلام علیکم استاد جی، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ استاد جی سنو، تمہارے برام خان وکیل کا جو سابقہ وکیل تھا، اس کو شادی کرنے کا بہت شوق تھا، سنو آج کل کہاں ہے وہ برام خان؟ بھائی وعلیکم السلام۔ 18 فروری 2020 سے دسمبر کی لاسٹ تک وہ ہمارے ساتھ تھا۔ مرڈر سے متعلق جو ہے اس نے درخواست تھانے وغیرہ میں، ہائی پروفائل اداروں میں جو ہے، ہائی آفیشل اتھارٹی میں جو جمع کرائی تھی، تو 9 اکتوبر ڈاک کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر مزید اس نے جو ہے نا درخواست کے جمع کرانے کے بعد
مزید 80,000 روپے کھائے تھے. تو پھر دسمبر تک وہ ہمارے ساتھ رہا، 20 تک، اور اس کے بعد 2021 کے شروع میں سادی گارڈن اس کے علاقے گئے تھے. وہاں سے فون لگایا تو کہنے لگا کہ بھئی ظفر بھائی سچ بولتے ہیں، اس لیے میرے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے. اور عاشر کا فون اٹھایا تھا، میرا نہیں اٹھایا تھا. 3-4 دفعہ کال کے بعد میں نے عاشر کو فون دیا تھا کہ بھائی اٹھا لیں، بات کر لیں، آپ ہی دیکھ لیں. میرا تو فون یہ اٹھا نہیں رہے وکیل بہرام خان اجن صاحب. جی استاد جی، میں نے سنا تھا عاشر کے منہ سے کہ وہ جو نا 3 مہینے تک آپ کو کیس کو گھماتا رہا اور 2 لاکھ روپے بھی کھا گیا. بھائی 18 فروری سے اور 21 فروری 2020 تک 35,000 روپے میں نے دیے. کوئی گواہوں کا بول رہا تھا کہ 10,000 روپے کے گواہ دوں گا ظفر بھائی آپ کو. اور 22 فروری کو میرے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی. واقعی آپ درست فرما رہے ہو کہ کیس تو اس طرح سے گھوما کیونکہ تمام پیپر اس کے حوالے کر دیے تھے SSP کورنگی کی جو درخواست تھی، جو میری وائف کی، اور سول سوٹ سب چیز اس کو اس پہ مار کا نمبر بھی تھا. اب ڈکیتی میرے گھر میں پڑ گئی تو ادھر سے آپ بالکل درست فرما رہے ہو، کیس کو گھما دیا شروع سے اس نے، وکیل صاحب نے. اور پھر 2,000 روپے روزانہ گھر کا خرچہ مانگتا تھا. پھر 1,000 روپے تو کبھی 1,500 روپے کورٹ میں، یہ پتہ نہیں کس کو دیتا تھا کہ کورٹ والے بڑا پیسہ مانگتے ہیں. اور پھر 15,000 روپے ہر نادرہ پہ 5 بار اس نے نادرہ کرایا. اور پھر وہ انعام مانگتا تھا کہ بھئی انعام دو، بڑا میں نے کمال دکھایا ہے. وہ کیس جو ڈسمس کرایا تھا اس نے ڈکیتی کا، تو اس پہ انعام مانگتا تھا. تو ایک بار وہ بیلیبل وارنٹ اریسٹ نکالا. پھر اس کے بعد نان بیلیبل. ایک دفعہ بھی ملزموں کو لا نہیں سکا. یہ گواہ بھی موجود، ثبوت بھی موجود، سب چیز موجود. اور ساتھ ہی روزانہ اس کو فروٹ کی فرمائش ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا زندگی میں کبھی فروٹ اس نے دیکھا نہیں. آپ لوگ تو پیچھے دیکھتے رہتے تھے، یا گاڑی پہ آپ لوگ آتے تھے میرے ساتھ، تو یہ پھر موبائل کا کارڈ ڈال دو. ایک دفعہ تو کھڑا ہو گیا موبائل کی شاپ پہ، ہمارے پاس پیسے نہیں، تو پھر وہ آپ کے پاس بھیجا تھا عاشر کو پیسے لانے کے لیے. اور وہ اس طریقے سے اپنا کرتا رہا. پھر کہنے لگا کہ ظفر بھائی اب ضرورت ہے کہ وہ سامان کی ریکوری کے لیے ایک ہفتے میں آپ کو FIR کا آرڈر لا کے دوں گا. اس کے اس نے جو ہے 2 بار نادرہ بھی کرایا، اور 2 بار اس نے جو ہے ایک دفعہ 35,000 روپے لے لیے، تو دوسری دفعہ 20,000 روپے لے لیے. پھر وہ IO اختر تھا 4 نمبر تھانے کا، اس کے خلاف کیس کرنے کو بول رہا تھا کہ وہ راشی ہے، اس نے آپ سے پیسے مانگے تھے 10,000 روپے. تو وہ 10,000 روپے تو چپکے سے اس نے جیب میں ڈال لیے تھے اپنے وکیل بہرام خان اجن نے. مگر اب اس پہ کیس بھی کر رہا تھا کہ اینٹی کرپشن میں اس کے چاچا ہیں کوئی. تو ظفر بھائی آپ 5,000 روپے دے دو. تو وہ میں نے 5,000 روپے دے دیے. وہ بھی اللہ جانے کھا گیا. پھر اس کے بعد وہ 2.5 لاکھ روپے کھائے اس نے، جو ہے وہ جو ڈکیتی والا کیس، وہ پرائیویٹ کمپلین کا ہے کیا ہے، تو اس میں 3 مہینے میں 2.5 لاکھ روپے کھا گیا. اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا وہ تصویریں آ گئی ہیں کورٹ کے عمار افتخار کی، پتہ نہیں کہاں سے پوری دنیا ان کی تصویریں دیکھ رہی ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں دیکھ لی تصویریں. تو وہ کہنے لگا 20,000 روپے دے دیں، فٹافٹ کورٹ والے مانگ رہے ہیں. پھر کورٹ کو بھی کہتا تھا کہ کورٹ تو جو ہے نا صرف سب کے منہ کھلے ہوئے، کورٹ میں سب لوگ پیسے ہی مانگتے ہیں اس سے. بس پورے سال ایسے ہی گمراہ کرتا رہا. کبھی سول سوٹ، 2 بار سول سوٹ کرایا. سول سوٹ کے لیے ایک بار 19,000 روپے لیے، پھر دوسری بار 45,000 روپے لیے. پھر اس کے بعد PNT آیا اپنا لیٹر ہیڈ کے ساتھ، اور وہ پتہ نہیں رجسٹرار آفس میں کیا کیا. کہنے لگا میں تو ان کی ایسی تیسی کرا دوں گا عمار افتخار کی، اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. پھر وہ اسی طریقے سے پھر وہ ہائی کورٹ لے گیا، وہاں تقریباً 30-35,000 اس میں کھا گیا. پھر اس کے بعد وہ اکتوبر میں آ کے جو وہ اس نے ہائی آفیشیل اتھارٹی کو درخواست لکھوائی میرے سے کہ یہ لکھیں آپ اس طرح. پھر 1 سال تک تھانے میں آگے پتہ نہیں تھانے والوں سے اس کی کیا بات چیت ہوتی رہی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ
दिसंबर के लास्ट तक 70-80 हज़ार रुपये खा कर, और उसके बाद जनवरी में सादी गार्डन, हम इसके इलाके में आए थे, सादी गार्डन कराची। तो जब हमारा चैनल मोनिटाइज हो गया था, फिर मैंने इसको 3-4 दफ़ा फ़ोन लगाया तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। फिर मैंने आशिर को बोला, भाई आप उठाओ, आप इसको कॉल करो। तो आशिर ने कॉल उठाई, बोला ज़फ़र भाई सच बोलते हैं तो सच बोलने से जो है दिल में दर्द होता है गैस के, बेराम खान उज्जैन साहब के। जी उस्ताद जी, मैंने ये तो सुना था, ये 80 साल वकील जो है ना, ये बहुत फराडी और चीटर होता है। सही है, क्योंकि ये इसको अपनी जवानी में इसने जो कुछ बनाया, जो कुछ गवाया, सब कुछ अभी उसने तो बनाना है ना, क्योंकि एंड चल रहा है उसका। 7,80,000 रुपये 10 महीनों में ये खा गया, और उसके बाद इसने ब्लैक लिस्ट कर दिया मेरा नंबर। फिर मैंने दूसरे वकील से रुजू किया है। ब्लू बैंड ऐसा मांगता था कि जैसे घर जाओ एक ब्लू बैंड मंगा दें ज़फ़र भाई, 100 रुपये वाला। तो जिसे ज़िंदगी में इसने कभी ब्लू बैंड देखा नहीं है। दूसरे वकील ने केस पढ़ते ही, मेरी वाइफ की दोनों दरख्वास्तें पढ़ते ही मुझे ये कहा कि सबसे संगीन किस्म का जुर्म जो है वो कोरंगी पुलिस ने किया है कि इतने ख़तरनाक मुजरिमों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद फिर आपके 80 साल के वकील ने शुरू से ही आपको गुमराह किया है, आपको एटीएम मशीन समझकर लूटता रहा है। अगर वो ज़रा भी मुखलिस होता तो सबसे पहले जज के सामने पेश करता, और फिर वो लूटता रहा है। और अक्टूबर 2020 में उसने दरख्वास्त कत्ल से मुतालिक दी है, और दिसंबर तक वो आपके साथ रहा है। और जनवरी में फिर उसने जनवरी 2021 में आपका नंबर ब्लैक लिस्ट किया है। तो इसका सीधा साफ मतलब है कि वो मुखालिफ पार्टी से मिल गया और आपके केस उसने फ़रोख्त कर दिए। अल्लाह जाने कितने में फ़रोख्त किए, या अल्लाह जानता है या वो जानता है। और उनकी वारदात के अंदाज जो है वो कुछ ऐसा है कि इतने मुत्तकी और इतने परहेजगार ख़ुद को बनने की एक्टिंग ज़बरदस्त किस्म की करते हैं ये सिंध के वकील, और ख़ास तौर पे 70-80 साल वकील, कि ऐसा लगेगा कि हम आप किसी वकील के चैम्बर्स में नहीं बल्कि किसी खानका में आ गए हैं, किसी सूफ़ी वली से मिलने के लिए आ गए, ऐसा लगेगा। इतने ज़बरदस्त किस्म के वारदाती हैं ये लोग। और यही वजह है कि आज ये सोच कर मेरा दिल इंतहाई खुश होता है कि अब से 2 दहाई कबल जब इन वकील और इन पुलिस वालों ने मेरे फ्लैट पे कब्ज़ा किया था, तो M316 पे, तो जो इनकी चोरों की धुलाई हमारे कायद MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के MP ऑफिस के लड़कों ने की थी, तो इनको नंगा करके मारा था। तो वो जो है ना, मेरा दिल ये सोच के खुश होता है कि हकीकत है जब 2 दहाई कबल के चोर वकील इस तरह के, तो आज के दौर के वकील यानी कि 2022 के कितने क्रिमिनल और कितने परफेक्ट किस्म के चोर और कितने एक्टर होंगे, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और उस वक्त भी यही वकील और यही पुलिस वाले थे जो मेरे फ्लैट पे कब्ज़ा करके चकला चला रहे थे। आप अंदाज़ा करो इनके किस कदर कैरेक्टर लेस हैं ये लोग। उस्ताद जी, मैंने आपको बताया था, जो शादियों का शौकीन होता है ना, जो लड़कियों का शौकीन होता है, वो कभी किसी के काम नहीं आता। वो उसको सिर्फ एक ही मतलब होता है, बस शादी करनी है, किसी लड़की को फंसाना है, बस। शाम को उसको भी अपना खर्चा चाहिए तो लड़कियों का खर्चा भी चाहिए होता है। किस चीज़ का वकील था, मैंने आपको बताया तो था, वकील होता तो आपका साथ काम आता। सही है, उसने आपकी यारी दोस्ती को भी नहीं देखा और आशिर भाई की यारी दोस्ती को भी नहीं देखा, जो मुश्किल टाइम काम आता था उसके। एक दफ़ा आप मुझे भी उसके घर पे ले गए, उस टाइम भी वो घर के आए हुए बंदे को पानी पिलाता है, बंदा चाय, वो उल्टा बोल रहा था चिकन लाओ 800 रुपये की, तो मेरे सामने आपने चिकन दिलाई थी उसको, दूध लेके आए थे वो आप। और नाज़रीन मोहतरम, एक ज़रूरी बात वो ये कि मेरे फैंस अक्सर औक़ात इन मारूफ चोरों खालिद, मोहसिन फ़हीम, मुल्ला इफ्तिखार और अम्मार के दीगर अज़ीज़ व क़रीब के बारे में पता करते हैं। तो आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं, ताहम मंशात फ़रोश अम्मार चोर ने मुतअद्दिद बार मुझे ये बताया था कि माजी के मारूफ क्रिमिनल, भिखारी और रिजेक्टेड पर्सन इसके पापा अख्तर आवान माजी में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़कर कराची से अपनी ज़मानत ज़ब्त करा बैठे थे।
اور جس کے ساتھ ہی عمار نے مجھے مزید یہ بتایا تھا کہ ماضی کے معروف کرمنل بھکاری اور ریجیکٹڈ اس کے اسٹیپ برادر ملا افتخار کے پاپا سلیم بھکاری کسی زمانے میں آل کراچی بیگرس ایسوسی ایشن کے صدر تھے اور اس کے ساتھ ہی PPP سے بلانگ کرتے تھے اور زکوٰۃ و عشر کمیٹی PPP ڈسٹرکٹ ایسٹ کے چیئرمین کسی عمران صاحب کو بھی عمار نے اپنا قریبی عزیز بتایا تھا۔ علاوہ دیگر کئی پولیس افسروں کو عمار نے اپنا اور اپنے تینوں خالوں خالد، محسن اور فہیم کا رشتہ دار بتایا تھا، جبکہ عمار کی کرن کا والد بھی کوئی پولیس والا ہے۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ سابقہ اور حاضر سروس ہمارے گریٹ آرمی چیف اور پاک آرمی کی ملک و قوم کے لیے مثالی خدمات کے اعتراف میں اور بدترین کرپشن اور چوریوں کے سبب ملک و قوم کو معاشی بدحالی اور جمہوریت کے نام پر فراڈ کرنے والے اور ملک کا جسٹس سسٹم تباہ کر دینے والے اور فورن فنڈنگ میں ملوث ورلڈ فیمس سیاسی چوروں کے خلاف آپ تمام لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔